اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ احباب، آج کل کے معاشرے میں جس طرح منفی رجحانات بہت زیادہ ہیں، نوجوانوں کے اندر ہاتھ کے استعمال بہت زیادہ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ سے بے دریغ اپنی طاقت اور توانائی ضائع کرتے ہیں تو انسان کے اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر، معدے اور گردوں پر برے اثرات تو پڑتے ہی پڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ نفس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، ان کے نفس کے رگ پٹھے دب جاتے ہیں، نفس کے جو رگ پٹھے ہیں وہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض دفعہ نفس درمیان میں سے پتلا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نفس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ کمزور رہ جاتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اگلا حصہ جو ہے، جڑ تو ٹھیک ہے لیکن اگلا حصہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے نفس کی جڑ کمزور رہ جائے یا رگ پٹھے دب جائیں یا رگ پٹھے کمزور ہو جائیں تو عموماً شہوت یا تو سرے سے آتی ہی نہیں، اور اگر آئے تو چونکہ اعضاء جو ہیں جنسی وہ انتہائی ذکی الحس ہو چکے ہوتے ہیں، حساس ہو چکے ہیں، ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو احباب، ایک تو اس کبھی فعل سے بچیں، اور دوسری بات یہ ہے اس سے توبہ طائب ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نفس کو آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ اس کے رگ پٹھے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اس کے جو سائز ہے وہ طبعی حالت پہ آ جائے، اس کی اگر جڑ کمزور ہے تو وہ جڑ ٹھیک ہو جائے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صدق کے دل سے توبہ کریں اس کبھی فعل سے بچنے کے لیے۔ اور ایک مختصر سا نسخہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے 1 گرام زعفران لینا ہے، 3 گرام بیر بہوٹی لینی ہے، 3 گرام جنبی دستر، 3 گرام اکر کرہا، اور 50 گرام آپ نے روغن کنجد لینا ہے۔ جب آپ ان تمام تر چیزوں کو اس میں جلا لیں تو اب اس تیل کو الگ سے کر کے اگر ہو سکے آپ کو تو 1 ماشا اس میں چربی ریچھ شامل کر کے رگڑ لیں، اور اس کو محفوظ رکھیں اور نفس پر اس کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اس کو بنائیں گے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دے اپنے بھائی حکیم احمد رضا دیوان کو۔ اللہ حافظ۔